کلیکٹر کسٹم محمد آصف انہوں نے حال ہی میں ایک اسلام آباد میں بڑی کارروائی کی، 10 کروڑ روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان پکڑ لیا۔ وہ لوگ اوپنلی آرمڈ گن مین ٹرانسپورٹ کر رہے تھے سمگل گڈس، تو مجھے اپنے آفیسر کی اور سٹاف کی لائف بھی خطرے میں لگ رہی تھی۔ They were ready to attack us۔ سر مجھے یہ بتائیں 10 کروڑ کا سامان سمگل شدہ پکڑا، کہاں سے پکڑا اور یہ کارروائی کیسے کی؟ جی یہ ایکچولی ہمارے موسٹلی آپریشن جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں، کیونکہ موٹر وے پر آپ کوئی پرماننٹ چیک پوسٹیں تو لگا نہیں سکتے۔ پھر ہم نے اپنا انفارمرز کا نیٹ ورک ایک اسٹیبلش کیا ہوا ہے، ان کو ہم فائنینشیل ریوارڈ بھی دیتے ہیں، انسینٹیو دیتے ہیں۔ جو ہمارے پاس کافی دنوں سے اس طرح کی انفارمیشن تھی کہ لوگ جو ہیں وہ کنسیلمنٹ میں اب آ رہے ہیں، کیونکہ اب ہماری طرف سے ہمارے کوئی سٹاف کی کسی کے ساتھ چونکہ کوئی کنائیونس نہیں ہے، تو اب وہ اوپنلی ان کے لیے ناممکن ہے کہ اوپنلی سامان لے کر آئیں۔ ان کے پاس دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ چھپا کے لائیں گے یا پھر کسٹم کے ساتھ اوپن لڑائی جھگڑے میں لے کر آئیں گے۔ تو دو انسیڈنٹ ہوئے ہمارے ساتھ پچھلے ایک ہفتے کے دوران، جس میں ایک آپریشن یہ تھا کہ وہ لوگ اوپنلی ود آرمڈ گن مین، وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں سینے کے زور پہ وہ ٹرانسپورٹ کر رہے تھے سمگل گڈس۔ وہ 2 ٹرک ہم نے ٹائروں کے پکڑے، ٹائروں سے بھرے ہوئے تھے، برہان کے قریب ہم نے انٹرسیپٹ کیے، وہ پشاور سے آ رہے تھے۔ اور آپ کے لیے عجیب ہوگا کہ ان کے ارد گرد جو گن مینوں کا ایک آرمڈ پرسنل کا جو ایک جمگٹا تھا، وہ 50 اور 100 کے درمیان لوگ تھے۔ تو ان کو پھر اپری ہینڈ کر کے یہاں اسلام آباد تک لانے کے لیے مجھے رینجرز کی وہ سپورٹ درکار تھی، اور پھر رینجرز نے سپورٹ کیا، اور تب ہم ان کو لے کے رینجرز کی پروٹیکشن میں سامان لے کر پہنچے، ورنہ وہ دے ور ریڈی ٹو اٹیک اس، اور میرا اسسٹنٹ کلیکٹر لیڈ کر رہا تھا، تو مجھے ان کی اپنے آفیسر کی اور سٹاف کی لائف بھی خطرے میں لگ رہی تھی۔ تو ایک یہ تھا جو میں نے بتایا کہ 2 موڈز ہیں۔ اب دوسرا موڈ ہے وہ کنسیلمنٹ میں آئے۔ تو کنسیلمنٹ کی ہمارے پاس انفارمیشن یہ تھی کہ سامنے انہوں نے سیب یا کوئی بھی فروٹ ہے، ایسی چیز جس کا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ پیرشیبل ہے، اور اگر زیادہ کسٹم نے روکی رکھی تو یہ خراب ہو جائے گی، اور پھر کسٹم کے خلاف ہم کیس کریں گے، دیکھیں جی ہمارا سامان انہیں خراب کر دیا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر جو ٹپیکل قسم کے الزام لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ تنگ کرتے ہیں، ہم تو سیب ٹرانسپورٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ہمیں تنگ کیا، پیسے لینے کے لیے تنگ کیا، الزام لگا دیتے ہیں فوراً۔ تو پھر ہم نے بڑا ڈسکریٹ قسم کا وہ آپریشن کیا۔ لوگ پہلے پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے پیچھے ریکی کرنے کے لیے بھیجے، اور جب یہ موٹر وے سے ایگزٹ ہوا تو ہم نے یہ 40 فٹ کنٹینر تھا اور مرسڈیز ٹریلر تھا جس پر یہ لوڈڈ تھے۔ تو پہلی لیئر ہم نے نکالی تو واقعی سیب کی پیٹیاں تھیں، دوسری لیئر نکالی، پھر ہم بھی ذرا پریشان ہوئے کہ انفارمیشن کہیں غلط نہ ہو، لیکن تیسری لیئر نکالی تو پیچھے کپڑا تھا سمگلڈ اور ٹائر تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ٹرک اور پکڑا، اس میں بھی ٹائر نکلے۔ تو پھر اسی دن ہم نے چونکہ انفارمیشن فلو انکاری تھی، اسی وقت ایک بس پکڑی، تو بس کی چھت میں کیوٹیز بنی ہوئی تھیں جن میں چائنیز فارن آریجن سالٹ تھا۔ تو یہ اوپر نیچے ایک ہی دن میں ہم نے 3 کارروائیاں کی، تو یہ کچھ 10 کروڑ سے زیادہ مالیت کا گاڑیوں کو بھی شامل کریں تو وہ سامان تھا۔ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، آپ نے بتایا کہ اسلحے سے لیس تھے، ان کا پھر کیا کیا؟ ان کو گرفتار کیا، ان پہ مقدمات درج ہوئے؟ اب دیکھیں جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہماری ایک لمیٹڈ فائر پاور ہے، تو اس وقت ہماری فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے میری کہ میں اپنے سٹاف کی جان کا تحفظ کروں، وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، انسانی جان بڑی امپارٹنٹ ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ہمارے کو 8 بندے شہید بھی ہوئے ہیں، 6 بندے ادھر ڈی اے خان میں۔ تو ہماری 2 پرائرٹیز ہوتی ہیں، ایک اپنے آفیسر اور اپنے سٹاف کی جان کا تحفظ کرنا، دوسرا جو سامان پکڑا گیا ہے وہ کہیں ہم سے چھین کے نہ لے جائیں، تو اس کو خیر و عافیت سے یا حفاظت کے ساتھ ویئر ہاؤس میں پہنچانا۔ تو ان دو چیزوں پر الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے۔ لوگ ان کے جیسے 6 بندے پہلے اور 2 بندے 8 بندے گرفتار کیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی سفیشینٹ سکسیس ہے۔ اور پھر اگر ان میں سے کسی کی فردر کلو ملتا ہے، 50 بندوں کا نام تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا، 100 بندوں کا نام تو نہیں پتہ ہوگا، انونیمس ہوتے ہیں لوگ، تو جن کا کلو ملتا ہے ان کو بھی ہم وی گو آفٹر دیم اور ان کو بھی گرفتار کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ دیکھتے ہیں آپ؟ کون بڑا ہاتھ ہے جو اس کو ساری اسمگلنگ کروا رہا ہے؟ دیکھیں اب جو اسمگلرز کا ماڈس اپرینڈائی ہے نا، وہ سامان اب مختلف علاقے انہوں نے آپس میں بانٹے ہوئے ہیں،
جیسے اگر کوئٹہ سے چلتا ہے سامان، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، تو کوئی 100 کلومیٹر کا علاقہ ایک گروپ کے پاس ہوگا، اس سے اگلا 200 کلومیٹر کا علاقہ ایک دوسرے گروپ کے پاس ہوگا، پھر سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جو ہم نے سامان پکڑے سارا پشاور سے لاہور کی طرف جا رہا تھا. تو مختلف علاقوں میں کیریئر، اب ان کو کیریئر سمگلر ہم کہتے ہیں. تو مختلف علاقوں میں مختلف لوگ ہیں، مختلف گروپس ہیں. اب تو وہ ایک طرح کے مافیاز بن چکے ہیں. تو اس لیے ہم کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا اس میں ہاتھ، وہ مختلف جورسڈکشن میں مختلف لوگ ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں، اب تک آپ نے جو جتنی بھی کارروائیں کی، اس میں سب سے زیادہ بڑا جو اسمگلر گینگ ہے وہ کون تھا، اور اس نے کتنی بڑی اسمگلنگ کر رہا تھا؟ دیکھیں، یہ میڈیا پر نام لینے میں پھر ہماری انویسٹیگیشن جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. تو بہت ساری انویسٹیگیشن ہماری ڈسکریٹ ان کے کوئی گروپ کا نام لے دیں یا ان کی کارروائی کے متعلق بتا دیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پچھلے دنوں موٹر وے پر اسلحے کی بہت بڑی کھیپ پکڑی تھی. اب اس میں بندے تو بھاگ گئے، لیکن ان کے جو مختلف ہمیں ایویڈنسز، اب ان ایویڈنسز کا میں میڈیا پر نام نہیں لے سکتا جس طرح کی ایویڈنسز ملی ہیں. تو ہم نے کافی حد تک ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کر لی، اور وہ لوگ پاکستانی نہیں تھے، افغانی تھے. سر مجھے یہ بتائیں، یہ جو اسمگلنگ کرتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ افغانی پائے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، افغانی سینس، اب یہ ٹرم تھوڑی کیئر کے ساتھ استعمال کرنے والی ہے. اب مثلا 2 بندوں کا تو میں جیسے ان کے پاس افغانی کارڈ تھے تو وی کین سے فار شیور. اب لوگوں کے پاس یہاں کی بھی نیشنلٹی ہے، وہاں کی بھی نیشنلٹی ہے، اور وہ اگر ان کو یہ کاروبار آسان لگتا ہے اسمگلنگ کا تو وہ یہ کر لیتے ہیں. کسی کو کوئی اور کام اچھا لگتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. یہ بتائیں، یہ جو اسمگلنگ کرتے ہیں اس کی کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ رات کے ٹائم زیادہ تر اسمگلنگ کی جاتی ہے یا دن کو بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ ایک کہہ لیں کہ بلی چوہے کا کھیل ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ رات کو کسٹم والے زیادہ ویجیلنٹ ہے تو وہ دن میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کہیں کہ دن میں ہماری پریزنس ہے تو وہ رات کو، وہ کہیں کہ دن انتظار کرتے ہیں کہ کسٹم کا عملہ کہیں آگے پیچھے اور ہم اس وقت سامان نکال لیں. مجھے یہ بتائیں، اتنی زیادہ چیکنگ کی جاتی ہے، اسمگلروں کو پکڑا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ اسمگلنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اس کے پیچھے کس کی کیا ریزن دیکھتے ہیں؟ اس کا حل صرف یہی ہے کہ جہاں آپ دیانتدار آفیسرز کو اپوائنٹ کریں گے وہاں اسمگلنگ کے خلاف کارروائی ہوگی. مثلا میں نے اپنے سٹاف کو میں پرائرٹی دیتا ہوں کہ جو فائنینشیل انٹیگریٹی جس کی جتنی زیادہ ہے اس کو ریوارڈ بھی کرتا ہوں، اس کی عزت بھی کرتا ہوں، اس کو سپورٹ بھی کرتا ہوں. پھر لوگ موٹیویٹ ہو کے کام کرتے ہیں. ہاں، اگر کلیکٹر پیسے لینے سٹارٹ کر دے تو نیچے بھی پیسے لیں گے. پھر وہ پیسے کہاں سے لیں گے؟ اسمگلر سے ہی لیں گے. ایسی صورت میں پھر اسمگلنگ چلتی رہے گی. اور پھر وہ اس کے بعد جب اسمگلنگ چلتی رہے گی تو اس کارروائی کو پکڑیں گے بھی نہیں؟ یقیناً اگر میں نے اسمگلر سے منتھلی لی ہوگی تو میں کیوں پکڑوں گا؟ تو یہ تو ایک سمپل سا فینومینا ہے. تو یہ جو آپ نے ریسنٹلی کارروائی کی، اس کا مقدمہ بھی درج ہو گیا، اس میں کتنے لوگ ملوث ہیں؟ یہ ان 2 کارروائیوں میں ہم 6 لوگ گرفتار کر چکے ہیں. ان کو اب آپ آگے مقدمے کے بعد جو ان کا سامان آپ نے پکڑا ہے اس کا کیا کہیں گے اور کیا رول ہے؟ جی، وہ جو سامان ہوتا ہے اس کا ایڈجوڈیکیٹنگ پروسیس ہے. اس ایڈجوڈیکیشن کے پروسیس کے بعد ہم اس کو آکشن کر دیتے ہیں، اور میں ہر مہینے آکشن کرتا ہوں تاکہ گورنمنٹ کو تو سامان پکڑے جانے کا فائدہ تبھی ہے وہ آکشن ہو کے اس کے پیسے جو ہیں وہ اسٹیٹ ایکسچیکر میں آئیں.